الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پچھلے دنوں بعض شر پسند عناصر کی طرف سے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے بعض پوسٹیں سوشل میڈیا پہ شیئر کی گئیں اور ان پہ بہتان لگاتے ہوئے سوشل میڈیا پہ ARY ٹی وی کے لوگوں کے ساتھ پوسٹیں شیئر کی گئیں کہ ان کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں اور وہ گاڑی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس طرح کی نیچ اور گھٹیا حرکت یقیناً جس نے بھی کی ہے قابل مذمت ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ کسی کے ساتھ اگر اختلاف ہو تو اختلاف کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بندہ بہتان اور الزام تراشی کر کے کسی کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرے۔ قطعاً کسی صورت میں اسلام کے اندر تو اس کی اجازت ہے ہی نہیں، بلکہ اگر کتنا ہی بڑا دشمن بھی کیوں نہ ہو، قرآن مجید میں تو اللہ رب العزت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابارے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ دشمن بھی ہو تو تب بھی کسی کے اوپر بہتان اور الزام تراشی کرنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور چہ جائے کہ کسی کے ساتھ علمی اختلاف ہو، علمی اختلاف ہو تو علمی دلائل کے ساتھ اس کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کے اوپر بہتانات لگائے جائیں، الزامات لگائے جائیں۔ اس طرح کی جو ناپاک حرکت جس نے بھی کی ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ایسے موقع پر میں ایک دو باتیں طلباء دین کے لیے اور اپنے معاصر اپنے ساتھی علماء کے لیے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے فی زمانہ اس دور میں بعض ایسی چیزیں جن کا ہمارے اکابر ہمارے علماء لحاظ رکھتے تھے وہ چیزیں ہمارے ہاں ناپائید ہوتی جا رہی ہیں۔ عربوں کے ہاں اگرچہ ان چیزوں کا اب بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، جیسے کسی شخص کسی عالم کی ثقاہت اور عدالت کا لحاظ رکھنا، خود اپنی ثقاہت اور عدالت کا لحاظ رکھنا، اور دوسرے اپنے معاصر علماء کی ثقاہت اور عدالت کا لحاظ رکھنا، یہ ضروری ہے۔ اور اسلام بھی ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے کہ اسلام کے اندر رجال کی ثقاہت اور عدالت کی بڑی اہمیت ہے۔ دین ہم تک رجال کے تھرو پہنچا ہے، رجال کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ احادیث ہم تک پہنچی ہیں، فقہ ہم تک پہنچی ہے، حدیث کے اصول پہنچے ہیں، فقہ کے اصول پہنچے ہیں، تو رجال کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو اب شریعت نے رجال کی دو کیٹیگریاں کی ہیں، ایک رجال کی وہ قسم ہے جس کو فاسق کہا جاتا ہے، اور ایک وہ قسم ہے جس کو عادل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ اصول بیان کیا ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 کے اندر، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ یہ نہ ہو کہ تم جہالت میں کسی قوم کو اذیت دے چکو اور پھر اس کے بعد تم اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق ضروری ہے، یہ فاسق کی خبر کا حکم ہے۔ اور اگر خبر عادل کی ہو تو عادل کی خبر پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ دین کے سلسلہ میں، دین کے معاملات میں عادل کی خبر معتبر ہے، اور اس پر آگے مسائل کا ترتب ہوتا ہے، اور اس سے مسائل اور احکامات ثابت ہوتے ہیں عادل کی خبر کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عادل کسے کہا جاتا ہے، عادل کون ہوتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ عدالت کا تعلق دین کے ساتھ بھی ہے، اور عدالت کا تعلق مروت کے ساتھ بھی ہے۔ عدالت کا تعلق دین کے ساتھ اس اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی شخص دین بیان کرنے والا، حدیث بیان کرنے والا، روایت بیان کرنے والا، وہ دین کے اعتبار سے اس کے اندر خوارم العدالہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی اس کے عقیدے کے اندر کفر پایا جاتا ہے، اس کے عقیدے کے اندر بدعت، دلالت اور گمراہی پائی جاتی ہے، تو اس کی عدالت ساقط ہو جاتی، وہ عادل نہیں رہتا۔
اسی طرح اس کے کریکٹر، کردار، اس کی شخصیت، اس کی اخلاق کے حوالے سے اگر اس کے اندر ایسی خوارم العدالہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس کی مروت کے اعتبار سے عدالت کو ساقط کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، اور اس کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے، تو تب بھی وہ عادل نہیں رہتا۔ مثلا عقیدے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اس کے اندر کفر موجود ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، اور اس کے کریکٹر اور کردار کے اعتبار سے وہ بندہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، خلاف واقعہ، خلاف تحقیق باتیں کرتا ہے، اور خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، الغرض جتنے کبیرہ گناہ ہیں اعلانیہ طور پہ ان کبیرہ گناہوں میں سے کسی گناہ کا مرتکب ہے، تو اس کی عدالت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ شخص عادل نہیں رہتا۔ عادل کی خبر اور عادل کی گواہی اور عادل شخص جو ہے اس کی دین کے اندر اس کی فقاہت اور عدالت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں حدیث نمبر 26 بیان کی، امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی کا قول لے کے آئے۔ امام ابن سیرین سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، لوگو یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، تم یہ دیکھو کہ دین کہاں سے حاصل کر رہے ہو، یعنی جس سے دین حاصل کر رہے ہو وہ عادل ہے کہ غیر عادل ہے۔ اگر وہ شخص عادل ہے اور ثقہ ہے اور اس کی عدالت ثابت ہے تو پھر اس سے دین لو، اور جس شخص کی عدالت نہیں ہے اس سے دین لینے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ایک اور اصول اس سے ہمیں ملتا ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 5 بیان کی ہے۔ ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کر دے، یعنی وہ بندہ جو بس سنتا ہے اور اس کا اعتبار نہیں کرتا کہ سنی کہاں سے ہے، بلا ثبوت، بلا تحقیق کے ہر ایرے گیرے کی بات سنی اور سن کے لوگوں کی عدالت و ثقافت کے اوپر جرح کرنی شروع کر دی، اور غیر محقق آدمی ایسے لوگوں کی اوپر بہتان اور الزام تراشی کرتا ہے، ایسے شخص کو حدیث پاک میں کذاب قرار دیا گیا۔ کفا بالمرء کذبا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے کر دیتا ہے، وہ دیکھتا نہیں کہ بات کرنے والا کون ہے۔ تو یہی حال ہمارے ہاں آج عالم کہلانے کے دعوے دار بعض لوگوں کا بھی ہے کہ سنی ہوئی باتیں، نہ ان کی کوئی تحقیق ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی آگا نہ پیچھا، نہ ان کے پاس کوئی پروف اور ثبوت ہوتا ہے، اور لوگوں کی عدالت اور ثقافت کے اوپر جرح کرنے کی سعی مذموم کرتے ہیں۔ اس دور میں اس چیز کا بہت زیادہ لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں اس بات کو ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بحمد اللہ تعالیٰ اپنی شخصیت کے حوالے سے میں ان چیزوں کا پورا لحاظ رکھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کسی بھی شخصیت کے حوالے سے نہ کروں جس سے میری اپنی ثقافت اور عدالت میں فرق آئے، یعنی میرا جھوٹا ہونا اس سے ثابت ہوتا ہو یا میری ثقافت اس سے ختم ہوتی ہو، میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا، میں پورا لحاظ رکھتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو بات کرتا ہوں اس پر میرے پاس ثبوت اور پروف دلائل ہوں تب بات کرتا ہوں، اور بحمد اللہ تعالیٰ کسی عالم کے ساتھ بھی اگر اختلاف ہوتا ہے تو دلائل کی روشنی میں اختلاف کیا جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے پروف اور ثبوت کے بعد ہوتا ہے۔ جبکہ جس طرح دیکھیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے ایک بہتان اور الزام لگایا گیا، اسی طریقے سے میری شخصیت کے حوالے سے بعض عالم کہلانے والے لوگوں نے ایسی خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت باتیں کی ہیں جن کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، بالکل قطعاً اس کا کوئی ثبوت اور پروف موجود نہیں ہے، وہ صرف افتراء اور محض بہتانات ہیں۔ اگر میں ان ایک الزامات کے اوپر بات کروں تو تفصیل درکار ہے، چونکہ الحمدللہ کافی سارے، اگر میں ہزاروں کی تعداد میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں، میرے ساتھ دینی حوالے سے تعلق رکھتے ہیں، اور میرے لیکچرز، میرے بیانات سنتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، طلباء دین بھی اور دیگر عوام اہل سنت بھی۔ تو اس حوالے سے یہ کلیریفیکیشن دینا اس اعتبار سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بندہ نچیز اپنے حوالے سے بحمد اللہ تعالیٰ میں اپنی ثقافت اور عدالت کا پورا لحاظ رکھتا ہوں۔ میرے عقیدے کے اعتبار سے اگر کسی کو اعتراض ہے، خارجیت، ناسبیت، رافضیت، کسی بھی اعتبار سے کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے عقیدے کے اندر اس اعتبار سے کوئی جھول ہے،
یا میں نعوذ باللہ تعالیٰ کسی طرف میلان رکھتا ہوں تو وہ دلائل کے ساتھ بات کرے، محض سنی سنائی باتوں پر نہیں۔ اور اگر مروہ کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو صرف بہتانات نہیں، الزامات نہیں، بلکہ دلائل کے ساتھ اسے وہ چیزیں ثابت کرنی ہوں گی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے پورے شرح صدر کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی میرا مخالف نہ دین کے اعتبار سے اور نہ مروہ کے اعتبار سے دلائل کے ساتھ میرے حوالے سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کر سکتا جس سے میری ثقافت اور عدالت جو ہے وہ ساکت ہوتی ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دین کے خادم ہیں اور لوگ ہمیں دینی اعتبار سے ایک نمائندہ سمجھتے ہیں، لوگ ہم سے دین سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ کلیریفیکیشن دینا میں ضروری سمجھتا تھا۔ تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور میری گزارش بھی ہے کہ جو ہمارے علماء، جو بھی ہمارے طلباء ہیں، اگر وہ کوئی بات کریں یا کسی سے کوئی بات سنتے ہیں تو اس سے ثبوت مانگیں، اس سے پروف مانگیں، اور جو عالم میرے حوالے سے کوئی بات کرے تو وہ پروف اور ثبوت کے بغیر اگر بات نہیں کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اسے جھوٹا اور کذاب ہی سمجھا جائے گا۔